السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارے ولاگ کا ٹاپک ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بچپن کیسے تھا، ان کی تربیت کیسے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ تو ننھی سیدہ فاطمہ وقتاً فوقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایسے سوال کرتی، پوچھتی کہ ان کی ذہانت اور فطانت کا اظہار ہوتا تھا کہ بچی اتنی ذہین و فطین ہے، ایسے سوالات ہوتے تھے۔ تو ایک دن ننھی سیدہ نے کہا کہ اماں جان، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، ہمیں بنایا، کائنات کی ہر چیز بنائی، تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ تو اب والدہ ماجدہ نے جواب دیا کہ اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور نیکی کے کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے دور رہیں گے اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے باز آ جائیں گے، کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گے، اسی کو عبادت کے لائق سمجھیں گے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے، تو قیامت کے دن ہم ضرور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اب جب یہ سارے کام ہو جائیں گے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِي عَنِ الْمُنْکَرِ، یہی کام ہے جو بار بار قرآن پاک میں جن کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، جب ہم ان کاموں پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ قیامت والے دن دیدار ہوگا۔ جب وہ حساب کتاب ہو جائے گا قیامت والے دن اور سارے ہر چیز میں بندہ پاس ہو جائے گا، نمازوں میں پاس، نیکیاں بڑھ جائے گی، میزان میں بھی پورا آ جائے گا، ہر چیز میں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اکٹھے ہوں گے جنتی سارے، چھانٹ ہو جائے گی، جیسے ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس میں سورۃ یاسین میں، کہ آج مجرموں الگ ہو جاؤ، چھانٹ کر دی جائے گی، دو گروہ ہو جائیں گے، تو سارا کچھ ہو جائے گا، پھر اس دن پھر جنتی ہی بچیں گے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بولو اب اور کوئی خواہش ہے؟ تو جنتی کہیں گے باری الہ، ہر چیز جس کا تو نے وعدہ ہم سے کیا تھا پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کچھ اور؟ وہ کہیں گے ہاں باری الہ، تو نے وعدہ کیا تھا اپنے دیدار کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے کہ حجاب ہٹا دو، پردے کھینچ دو، تو پردے کھینچ دیے جائیں گے، تو وہ سامنے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو ننھی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خدا شناسی کی باتیں سکھاتے اور اس کے بندوں کے ساتھ محبت کا سبق دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کمال ذہانت عطا کی تھی، ایک مرتبہ بات سن لیتی تو ہمیشہ اسے یاد رکھتی، بھولتی نہیں تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ یہ ساری خدا شناسی کی باتیں بتاتے تو وہ انہیں ذہن نشین ہو جاتا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر جاتے، مسجد تشریف لے جاتے یا کہیں غزبے پہ چلے جاتے، تو باقی ساری باتیں جو تھیں پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان باتوں کو دہراتی ہیں تاکہ بچی کو یاد رہیں۔ وہ پوچھتی بابا جان نے آج کون کون سی باتیں آپ کو بتائی تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پھر ساری باتیں بتاتی، تو اس طرح انہیں وہ یاد ہو جاتی، جس طرح ہم عادہ کرواتے ہیں بچوں کو، دہرائی کرواتے ہیں بچوں کو، تو اس طرح بچوں کو وہ سبق بھولتا نہیں، تو وہ بھی اس طرح کرواتی تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سادگی، اب آگے آ جاتا ہے سادگی، کہ سادگی کتنی تھی، یہ بھی انہیں بچپن سے تھی، کیونکہ انہوں نے بچپن سے تعلیم ایسی لی تھی جو ہے، انہیں یہ نمود و نمائش بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ کسی عزیز کے گھر شادی تھی، ان کے رشتہ دار تھی، ان کے گھر شادی تھی، تو انہوں نے بچوں کے کپڑے بنائے اپنی بیٹیوں کے، تو اچھے کپڑے بھی بنائے اور زیور بھی بنائے کہ میری بیٹیاں جائیں شادی میں تو
اچھے کپڑے بھی ہوں زیور بھی پہن کے جائیں، لیکن سیدہ نے انکار کر دیا۔ جب جانے کا وقت آیا تو سیدہ نے کہا میں نہیں پہنوں گی یہ کپڑے، نہ میں زیور پہنوں گی، میں سادہ کپڑوں میں جاؤں گی۔ انہوں نے سادہ لباس پہنا اور اسی سادہ لباس میں گئی۔ وہ بہت سادہ تھی شروع سے، وہ اپنے والد کی تصویر تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اور کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ زیادہ نہیں دیکھا سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ وہ چلتی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھی، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنے کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا۔ اور جب وہ تشریف لاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور بیٹی کا منہ کا بوسہ لیتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے، جہاں آپ خود بیٹھے ہوتے وہاں جگہ چھوڑ دیتے اور بیٹی کو بٹھاتے۔ جب بیٹی کے گھر جاتے تو بیٹی استقبال کے لیے دروازے میں موجود ہوتی، وہ بھی اسی طرح بوسہ لیتی باپ کا اور ساتھ لے جاتی اور وہ اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہونے لگا تو حضرت فاطمہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہائے میرے ابا جان، تکلیف کی شدت اتنی تھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب کر لیا اور کان میں کچھ کہا تو رو رہی تھی، روئی زیادہ، پھر دوسری مرتبہ اپنے کان کے قریب کر لیا، پھر ہنسنے لگ گئی۔ کہتی ہے میں حیران ہوئی کہ یہ کیا ہوا، پہلے تو اتنا روئی اور پھر ہنسنے لگ گئی۔ تو کہتی ہے میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ کیا باتیں ہوئی باپ سے؟ تو فرمایا تو پھر راز کی بات کیا ہوئی، اگر میں بتا دوں آپ کو تو بابا جان نے تو میرے کان میں باتیں کہی تھی تو راز تو فاش ہو جائے گا اس طرح، تو میں نے یہ باتیں تو نہیں بتانی آپ کو۔ تو کہتی ہے میں خاموش ہو گئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو کہتی ہے بعد میں مجھے بتایا کہ مجھے بابا جان نے بتایا تھا کہ میرا وصال ہونے والا ہے، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ پھر مجھے دوبارہ بتایا کہ سب لوگوں میں سے جتنے بھی قریب ہیں سب سے پہلے مجھے تم آ کے ملو گی، تو میں خوش ہو گئی اور میں ہنسنے لگ گئی۔ ہمارا آج کا ولاگ اتنا ہی کافی ہے تاکہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکیں۔ زیادہ ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا، آج کل بہت کم ٹائم ہے ہر کسی کے پاس۔ سبسکرائب بھی کر دیا کریں، واچ ٹائم تھوڑا سا دے دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔